پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے، ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اس نے بنایا، ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگھوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو۔ اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، سپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط تہیں بنائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے۔ ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، کیا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا، تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟
کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا. سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا. تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی. ایاک نعبد، کیوں ایاک نعبد؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے. اس کے احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں. اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا. اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا. وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے. وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے تھے. تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر. دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے. جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو؟ آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے. یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے. یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی. کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے. پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون. رزق پا کر سکون. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو. تب آپ دیکھیے شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی. تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید اور شرک. یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار. اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار. اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے. سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے. لکھ لیجیے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو واٹ، اگر ہے تو ہے، احسان بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے،
हरबू मिन अर्रिक़ अल्लज़ी खुलिक़ू लहू वबुलू बिरिक़ नफ्स वश्शैतान। लोग अल्लाह की गुलामी से भागे, अल्लाह के बंदे नहीं बनना चाहे, तो वो नफ्स और शैतान की बंदगी की आजमाइश में पड़ गए। फिर उनका नफ्स उन्हें जिधर चाहता है ले जाता है, फिर उस नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, थकते हैं, थकाते हैं, लेकिन कहीं चैन नहीं पाते। आप देखिए कि अल्लाह का बंदा बनने में नतीजा क्या निकलता है कि इंसान के अंदर सुकून आता है, इंसान को अल्लाह की मदद हासिल होती है, तकवा मिलता है ना। अल्लाह की इबादत का नतीजा क्या है? तकवा। और तकवा का फायदा क्या है? अल्लाह की मदद और जन्नत। और जब इंसान उससे इनकार करता है तो किस में आ जाता है? शैतान के हाथों, नफ्स के हाथों खिलौना बन जाता है। जब आप अपने दिल की हर बात माने चले जाएं तो नतीजा क्या निकलता है? दिल का इत्मीनान, सुकून, खुशी नहीं, परेशानी, गम, दुख, घबराहट, डिप्रेशन। तो असल खुशी अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह का गुलाम बनने में है। दुनिया मतलूब, मकसूद, महबूब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रब ही मतलूब, मकसूद और महबूब होना चाहिए। यही इबादत का मतलब है। अल्लाह की इबादत के बाद अब कलिमा का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। पहला हिस्सा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये दूसरा हिस्सा क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे गवाही किस चीज़ की है? किताब की।